الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اب تک ہم نے فقہ کی اصطلاحی تعریف اور اس کے لغوی تعریف اور اقسام اور منصب افتاء اور تاریخی پس منظر کو پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد مرجوح قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اس کے لیے راجح قول کو اختیار کرنا پڑے گا، اور پھر طبقات فقہا، اور پھر یہ کہ امام صاحب اور صاحبین کا اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو، طبقات مسائل وغیرہ، یہ اسباق ہم نے پڑھ لیے ہیں، یعنی طبقات فقہا بھی پڑھ لیا اور طبقات مسائل بھی پڑھ لیے، اور پھر اس کے بعد اگر امام صاحب کے ساتھ صاحبین میں سے کسی کا اختلاف ہو تو کس اعتبار سے اور کس قول کو پر فتویٰ دینا جائز ہوگا۔ اب یہاں سے ہم مفتی کے اہلیت کی شرط کیا ہے اور آداب مفتی کے لیے آداب کیا ہے، اس سے متعلق مسائل کو پڑھیں گے، جس کو شیخ الاسلام حفظہ اللہ تعالی نے اپنے اصول الافتاء و آدابہ میں سب سے پہلے جو الاصل الاول سے تعبیر کیا ہے، شروط المفتی۔ وہ فرماتے ہیں لا يجوز الافتاء لمن لم يتعلم الفقہ لدى اساتذة مہرة وإنما تالع الكتب الفقهية بنفسه، كما لا يجوز الإفتاء لكل من تعلم الفقه لدى الأساتذة حتى تحصل له ملكة يعرف بها أصول الأحكام وقواعدها وعللها ويميز الكتب المعتبرة من غيرها۔ کہتے ہیں کہ حاصل اس کا کیا ہے کہ ماہر استاد کی صحبت ضروری ہے اور عملی تربیت بھی ضروری ہے۔ صحبت اور عملی تربیت یہ ضروری ہے، صرف مسائل کو یاد کر لینا اور دلائل کا ازبر ہونا فتویٰ دینے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک کسی صاحب فن معتبر و ماہر استاد کے سامنے ذہن و تلمس طے نہ کیا جائے اور ان کی نگرانی میں فتویٰ کی عملی تربیت اور تمرین نہ کی ہو، اس وقت تک وہ اس منصب جلیل کے لائق نہیں، اور نہ ہی اس کے قابل ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن سکے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے رہے اور ان کی صحبت میں بیٹھے رہے، اور جو جتنا زیادہ صحبت یافتہ تھا وہ اتنا ہی زیادہ آگے قابل اعتماد ٹھہرا۔ اسی طرح صحابہ کی صحبت میں جو تابعین بیٹھے رہے تو ان کی بھی یہی ترتیب رہی ہے، اور پھر تابعین کے بعد تبع تابعین، اور پھر ائمہ، اور ائمہ کے بھی جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے مسائل پڑھ لیے کہ صاحبین خصوصاً امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، اور امام ظفر رحمہ اللہ، اور امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ، یہ تو مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، اکابر ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ ترتیب ہے کہ صحبت ضروری ہے اور تربیت بھی ضروری ہے اور عملی مشق بھی ضروری ہے، نگرانی بھی ضروری ہے، اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّخَرُّجِ عَلَى أُسْتَاذٍ مَاهِرٍ وَلَا يَكْفِيهِ مُجَرَّدُ حِفْظِ الْمَسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ۔ جو رسائل ابن عابدین ہے، اس میں انہوں نے یہ ترتیب بیان کی ہے کہ مفتی کے لیے ضروری ہے، یہاں تک کہ جو منیت المفتی ہے وہ صاحب منیت المفتی فرماتے ہیں کہ اصحاب مذہب کی تمام کتابوں کے یاد کر لینے کو بھی کیا ہے، یاد کر لینے والے کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے، بلکہ وہ اس کو بھی ناکافی قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لو ان الرجل حفظ جميع كتب اصحابنا لابد له ان يتلمذ للفتوى حتى يهتدي الیہ۔ تو یہ شروقود میں یہ عبارت موجود ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایسے شخص کو عامی اور جاہل لوگوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہوا ہے کہ جو آدمی ایسا ہو کہ اس نے کتابیں تو زیادہ یاد کی ہوں اور حفظ کی ہو، لیکن عملی مشق فتوے کا اور تمرین نہ کیا ہو، اصول افتاء نہ سیکھے ہوں، ان کو ترتیب معلوم نہ ہو کہ کون سی کتب معتبرہ ہے، کون سی غیر معتبرہ ہیں، ظاہر الروایہ کون سے ہیں، نوادر کون سے ہیں، اسی طرح نوازل اور فتاوی کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز له الافتاء بوجه من الوجوه لأنه عامی جاہل لا يدری ما يقول۔
کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو عامی ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کہاں سے نقل کر رہا ہوں، کس کے قول کو نقل کر رہا ہوں اور کس اعتبار سے نقل کر رہا ہوں، یہ قول راجح ہے یا مرجوح ہے، اگر راجح ہے تو کس اعتبار سے راجح ہے۔ اسی طرح علامہ ابن القیم الجوزی اس کے نزدیک ایسا شخص گنہگار ہے، عاصی ہے، من افتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم، اگر ایسا شخص منصب افتاء کو اختیار کر لے تو اس کی سخت سرزنش اور کڑی سزا کا حکم فرمائے، تاکہ اس قبیل کے دیگر افراد بھی اس سے باز رہیں، اس لیے کہ اس کی خرابی اور مفاسد شمار میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ ان کے ہاں یہ ترتیب ہے کہ ضروری ہے کہ کیا کیا جائے، اس کو لہٰذا ماہر آدمی ہی فتویٰ دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ماہر آدمی نہ ہو اور وہ فتویٰ دے تو ایسا جو آدمی ہے وہ منصب افتاء کا لائق بھی نہیں ہے، اور اس طرح اگر کوئی کرے تو اس کو سخت سزا دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو ایسی جرأت نہ ہو۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو ماہر ہے اور اس نے اہل علم سے فقہ اور افتاء کی تربیت حاصل کی ہے اور اس کو ملکہ نفسانیہ حاصل ہو گیا ہے، صحیح اور غیر صحیح میں وہ فرق کر سکتا ہے، اور ایسے مسائل جو مختلف ابواب سے متعلق ہوتے ہیں اس میں معتد بھی ذرائع انہیں معلوم بھی ہوتا ہے اور اسی طرح پڑھاتے بھی ہیں، اور تو یہ آدمی ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو فتویٰ دے، اور ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اللہ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں، محض فقی کتابوں کی جزیات یاد کر لینے سے انسان فقی اور مفتی نہیں بن جاتا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے بہت سے حضرات دیکھے ہیں جنہیں فقی جزیات ہی نہیں، ان کی عبارتیں بھی ازبر تھی، یعنی زبانی یاد تھی، لیکن ان میں فتویٰ کی مناسبت نظر نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فقی سمجھ بوجھ محض وسعت مطالعہ اور فقی جزیات یاد کر لینے سے پیدا نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تخصص صرف مطالعہ کا نام نہیں ہے کہ آدمی مطالعہ کر لے اور جزیات پڑھ لے، اسی طرح فتاوی جات کا مطالعہ کر لے اور اس سے فتویٰ دینا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے مطالعاتی نصاب بھی ضروری ہے تاکہ وسعت مطالعہ بھی ہو، اور اسی طرح تربیت بھی، تمرین بھی ہو کہ مفتی کے ساتھ یا مفتی کی موجودگی میں یا اس کی نگرانی میں اسے تربیت حاصل ہو کہ مسئلہ کو کیسے حل کیا جائے، کس انداز سے حل کیا جائے، صورت مسئلہ کیسے سنے جائے، اور پھر اس کا جواب کیسے تلاش کیا جائے، اور پھر کون کون سی باتیں جواب میں کرنی چاہیے اور کون سی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جواب کا تلخیص کیسا ہونا چاہیے، کس انداز سے سمجھانا چاہیے، کون سی باتیں ایسی ہیں کہ اس میں فتویٰ دینا چاہیے، کون سی باتیں ایسی ہیں اس میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے، تو یہ تربیت بھی ساتھ ضروری ہے۔ اسی طرح قواعد فقہ وغیرہ بھی ضروری ہوتا ہے، لوگوں کا سامنا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے کسی ماہر فقیہ کی صحبت اور اس سے تربیت لینی ضروری ہے۔ اسی طرح حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتابوں کے پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ ایک نور ہے جو فقیہ کے دل میں ہوتا ہے، جس کی برکت سے اس کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، یعنی تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے، اور اس نور کو حق تعالی جب چاہے سلب کر لے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ نور جو ہوتا ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، مفتی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اب تم لاکھ کتابیں پڑھتے پڑھاتے رہو، مگر چونکہ دین کی سمجھ نہیں رہی تو فقیہ نہیں ہو سکتے، اور وہ نور فقہ طاعات سے بڑھتا ہے، آدمی جتنی نیکیاں کرتا ہے، طاعات کرتا ہے، تو اس میں نور فقہ بڑھتا رہتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے، معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ نور سلب ہو جاتا ہے۔ جو فقیہ مطیع اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار اور متقی نہ ہو، وہ کتابوں کا فقیہ ہے، حقیقتاً وہ فقیہ نہیں ہوتا، اور نہ اس کے واسطے وہ بشارت ہے جو فقیہ کے بارے میں حدیث میں مذکور ہے۔ اس لیے خاتمہ سے اطمینان کسی حال میں فقیہ کو بھی نہیں ہو سکتا، اور جب معلوم ہو گیا کہ فقہ دین کی سمجھ کا نام ہے، تو اس میں کیا شعبہ
کہ فقیہ صوفی ضرور ہوگا، اہل تصوف میں سے ضرور ہوگا، چاہے کسی سے بیعت کی ہو یا نہیں کی ہو، لیکن وہ کسی سے اصلاحی تعلق اس کا پہلے سے ضرور رہ چکا ہوگا یا حالاً موجود ہوگا۔ اور ہمارے فقہاء جتنے بھی ہوئے ہیں سب صاحب نسبت اور صاحب معرفت، نسبت اور معرفت کے بغیر دین کی سمجھ کامل نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی فقہاء کی شان میں فرمایا گیا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، جو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ فقیہ 1000 عابدوں سے شیطان پر باری ہے، جس کو دین کی سمجھ ہو گئی، وہ شیطان کے دھوکوں کو خوب سمجھے گا اور اس کی ایک چال بھی نہ چلنے دے گا، اور کورے عابد کو تو شیطان جس طرح چاہے پٹی پڑا سکتا ہے۔ ایک تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے دعا، کہ فقیہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دعا اور تو دوسری جو صفت ہے اور شرط ہے عالم مفتی کے لیے وہ ہے دعا اور رجوع الی اللہ، کیونکہ مقام عبدیت جو ہے یہ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند مقام ہے، اور دعا عبدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے۔ انسان کے اعمال میں دعا بھی بہت زیادہ محترم اور قیمتی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت اسی میں نظر آتی ہے۔ تو جب کوئی مفتی استفتاء کا جواب لکھ رہا ہو تو جواب لکھنے کے لیے جہاں اور بھی بہت ساری باتوں کی رعایت رکھی جاتی ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دل و جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف متوجہ ہوں، دعاؤں کے ذریعے اللہ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی کوشش کرے، تاکہ صحیح جواب تحریر کرنے میں اللہ کی مدد و نصرت اور رحمت شامل حال ہو۔ لہٰذا جب بھی کوئی شرعی مسئلہ بتانے یا لکھنے کا مرحلہ آئے تو اول وہلہ میں صدق دل اور توجہ کامل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی کم علمی اور کم فہمی کا اقرار کرے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کا ورد کرے، اور اس ذات کی طرف متوجہ ہو جو کہ خیر و ثواب کا الہام کرنے والی، سداد اور صحیح راستے کو کھولنے والی، دلوں کو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی، اور حکم شرعی کی طرف دلالت کرنے والی ہے۔ اکابر و سلف سے بھی فتویٰ دیتے وقت کچھ دعائیں اور اوراد منقول ہیں، ان کو بھی اپنے معمولات میں شامل کیا جائے تو یقیناً فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا معمول تھا جب وہ سوال کا جواب دیا کرتے تھے یا لکھا کرتے تھے تو اس وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کا پڑھنے کا معمول تھا۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور حضرت سعید بن المسیب رحمہم اللہ وہ فتویٰ کے وقت اللہم سلمنی وسلم منی، اللہم سلمنی وسلم منی پڑھتے تھے۔ اسی طرح بعض حضرات کا معمول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھنے کا تھا، جبکہ بعض دوسرے اکابر کا معمول اللہم وفقنی واہدنی وسددنی واجمع لی بین الصواب والثواب واعذنی عن الخطأ والحرمان، واعذنی عن الخطأ والحرمان، اور بعض حضرات کا معمول سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھا۔ علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَجَرَّبْنَا نَحْنُ ذَلِكَ فَرَأَيْنَاهُ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الْإِصَابَةِ، ہم نے اس کو آزمایا اور حق بجانب ہونے کا سب سے مضبوط اور قوی سبب و ذریعہ پایا۔ اسی طرح اگر فی البدی سوال اور جواب کا موقع آئے، آپ کی تیاری نہ ہو یا تیاری ہوتے ہوئے بھی ایسی مجلس میں شرکت کرنے کی ضرورت پڑے کہ وہاں پر فی البدی آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ نے جواب دینا ہوگا، جیسے کوئی ٹاک شو وغیرہ ہو یا اسی طرح کوئی دارالافتاء ہو، وہاں پر آمنے سامنے سوال جواب ہو، جمعہ کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے، تو وہاں پر سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جواب دینے میں درستگی اور آسانی اور اللہ جل شانہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔
مسئلہ تلاش کرتے وقت بھی جب لکھنا ہو تو خاص کر جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو پائے. بعض اوقات مسائل ایسے پیش آتے ہیں کہ آپ کو مشکل پیش آتی ہے کہ ہم کہاں سے حوالہ نکالیں, کیسے لکھیں. بعض اوقات حوالہ جات بھی سامنے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں. تو اس وقت بھی مسئلہ تلاش کرتے وقت, خاص کر جب کوئی مسئلہ حل بھی نہ ہو پاتا ہو, تو یا معلم ابراہیم علمنی, یا معلم ابراہیم علمنی کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائے. اور بسا اوقات اساتذہ کرام جو جواب کا کوئی جز یا حوالہ مذکورہ کاٹ دیتے ہیں. اگر آپ نے تمرین افتاء کرنی ہو تو بعض اوقات آپ سوال لکھ لیتے ہیں, سوال کا جواب لکھ لیتے ہیں, استاد کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, تو بعض اوقات جواب کا کچھ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے, یا اور کبھی تو پورا جواب نامنظور ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر مایوس اور بددل ہونے کے بجائے محنت جاری رکھیں اور مختلف دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جس طرح ایک دعا یہ بھی ہے, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اهدنی لما اختلف فیہ الحق باذنک انت تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً نوافل اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو روحانی دولتوں کے عظیم خزانے ملے ہیں, ان میں سب سے بیش قیمت خزانہ دعاؤں کا ہے. اور یہ دعا بہت اہتمام کی چیز ہے. خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ دو میاں بیوی کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا تھا اور طلاق کا مسئلہ تھا. اور اس وقت صورتحال یہ تھی, کیونکہ دونوں طرف کے حکمین بھی بیٹھے تھے, اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس مسئلے میں وقت نہ دیا جاتا تو ان لوگوں کے جانبین کے جذبات کی وجہ سے مسئلہ بگڑ جاتا. اور بہت کوشش کی, یہاں تک کہ جو ہمارے استاد محترم تھے تو اس نے بھی کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کا فیصلہ اس طور پر ہو, اس لیے کہ ایک طرف بالکل واضح تھا اور وہ طلاق کے بغیر ان کا کوئی چارہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن ہم وقت دینا چاہتے تھے کہ اس مسئلے میں وقت دے دیں. تو اس وقت مسئلہ یہ پیش تھا کہ اب کیا کریں, اور فیصلہ بھی کرنا تھا. تو اور کوئی بھی صورت نہ بنی انفرادی سب سے بات کرنے کے بعد تو میں نماز کی طرف متوجہ ہو گیا. اور اس وقت دعا کی کہ اللہ جل شانہ سے کہ جس چیز میں خیر ہو وہ کرے. تو جیسے ہی ہم نے نماز پڑھی, عشاء کی نماز کے وقت یہ مسئلہ تھا, تو عشاء کے بعد نوافل پڑھ کے سب ساتھیوں نے دعا کا اہتمام کیا اس کے لیے. اور جب ہم واپس آئے دارالافتاء میں تو دونوں طرف والے لوگ خصوصاً جو میاں بیوی تھے وہ دونوں چلے گئے تھے. اور پھر تقریباً 2 ہفتے بعد ان کا مسئلہ اللہ جل شانہ نے آسانی سے حل فرما لیا. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ اس میں فقہی صورتحال ایک ترتیب سے ہوتی ہے, لیکن جو فائدے کی بات ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اس وقت فوراً بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کا اہتمام کرنا ہے. صفت جو بہت اہم اور لازمی ہے مفتی کے لیے وہ ہے تفکر, بیدار مغزی اور ہوشیاری. مفتی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ فہم ہو, بیدار مغز ہو, ہوشیار ہو, تاکہ وہ سائل کے سوال کو خوب سمجھے اور اس کے تمام پہلوؤں پر باریک بینی کے ساتھ غور و خوض کرے اور نقطۃ الغور کو متعین کرے. جب استفتاء آئے اور اس نے استفتاء لکھا ہوا ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی کہ اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا, نہ فقہ کا کوئی کام ہوگا, نہ فتویٰ کا کوئی کام ہوگا, لیکن وہ عام حالات ہوں گے. لیکن جس چیز پر فتویٰ طلب کیا جائے وہ اس میں چند نقطے ہوں گے, تو اسی نقطہ کو متعین کر کے اس پر غور کریں. اور اسی طرح یہ بھی معلوم کرے کہ واقعی وہ طالب حق ہے یا نہیں. استفتاء لانے والا یا سوال پوچھنے والا وہ حق کا طالب ہے یا نہیں, اور پھر حالات کو مد نظر رکھ کر ایسا جواب دے کہ جو پر اثر ہو, اس سے مخاطب کی مراد بھی پوری ہو جائے اور کوئی فتویٰ کو غلط مقصد کے لیے استعمال بھی نہ کر سکے.
حدیث سے چنانچہ علامہ قرافی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ينبغي ان يكون المفتي متفتنا فرب حق اريد به الباطل، اور حدیث میں بھی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقهاء امناء اللہ علی خلقه، جو فقہا ہیں وہ امت کے امین ہیں. اذا قصد الناس ان يجعلوه سلما للوصول الى الحرام فلا يساعدهم على ذلك، بل ينبغي ان يكون كالمجتهد المتحيل على وقوع الحق في الوجود حسب قدرته. اگر لوگ مفتی کو یا اس کے فتویٰ کو یا اس کے جواب کو اپنے حرام تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو وہ ان کا معاون نہ بنے، بلکہ اس کا ادراک بھی کرے اور بیدار مغزی سے بھی کام لے. اسی طرح مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بردبار ہو، اس میں بردباری ہو، وقار ہو، سکینت اور متانت ہو. علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک فرمان نقل کیا ہے کہ جب تک آدمی کے اندر 5 چیزیں نہ ہوں تب تک وہ فتویٰ کے منصب کا اہل نہیں ہے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ذکر کی ہے کہ اس کے اندر علم، حلم، وقار اور سکینت. اور مزید فرماتے ہیں ایک صاحب علم اور مفتی کے لیے ان چیزوں کی مثال لباس کی طرح ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے بے لباس ہو. جس طرح لباس کے ساتھ حسن و جمال نکھر آتا ہے تو اسی طرح علم کے لیے بردباری، حلم اور سکینت اور متانت یہ بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ وہ اچھا لگتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان یکون له حلم ووقار وسکینت فلیس صاحب العلم والفتیہ الى شیء احوج منه الى الحلم والسکینت والوقار فإنها كسوة علمه وجماله اذا فقدها كان علمه كالبدن العار من اللباس. وقال بعض السلف ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم وهو تمانينة القلب واستقراره وأصلها في القلب ويظهر أثرها على الجوارح. اور حلم کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ کہ اطمینان قلب ہو، اطمینان قلب اور دل کا استقرار بھی ساتھ ہو، اور اس کی جڑ جو ہے، اصل جو ہوتے ہیں وہ دل میں ہوتے ہیں اور اس کا اثر اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور اہم چیز جو ہے وہ خوش خلقی اور صبر ہے کہ سائل کے ساتھ بشاشت طبع، خوش خلقی اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ سے اچھے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ السخاء والعفو والاحتمال، کہ سخاوت، اس نے اخلاق کیا ہے؟ سخاوت ہے، معاف کرنا ہے اور احتمال ہے، یعنی برداشت کرنا، لوگوں کا بوجھ اٹھانا وغیرہ ہے. مفتی کو چاہیے کہ مستفتی کی درستی کی پرواہ نہ کرے، اس کی لاعلمی اور کم فہمی کی وجہ سے طویل بیان اور جاہلانہ انداز پر ناراض نہ ہو. بعض اوقات مسئلہ ایک ہوگا اور بہت مختصر ہوگا میراث کے بارے میں، وہ صرف یہ سوال پوچھے گا کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے اور ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، اس طرح. لیکن وہ شروع کہاں سے کریں گے کہ کیسے والد صاحب کا انتقال ہوا، کیا ہوا، گھر کس طرح بنایا گیا، جائیداد کس طرح بنائی گئی، پھر اس میں یہ ہے، یہ ساری تفصیل اس طرح کی بتا دیں گے کہ پورے 20-25 سال کے حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کام کیا ہوگا صرف یہ، لیکن اس کو سننا پڑے گا. اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے تو 25 سال اگر شادی کے ہوئے ہیں تو 25 سال والے تمام حالات وہ بیان کرتے کرتے اس وقت تک پہنچے، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ان کے متعلقین ہو. تو اس طرح ان سب سوالوں کو پوچھنا پڑے گا. اسی طرح معاملات کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو صرف اگر یہ پوچھ لیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اس کا بھی پورا پس منظر جو اس کے ساتھ غیر متعلقہ بحثیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اور پھر یہ تو جب سے کاروبار شروع کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے، حالانکہ مسئلہ انہوں نے ایک ہی پوچھنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احسن طریقہ اور اطمینان سے سوال کے ضروری حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین.
کہ عفو سے بھی کام اور معروف کے ساتھ معروف کے طور پر بھی ان کے سامنے پیش آنا چاہیے، اور جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان سے اعراض بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہوئے بھی جب مفتی کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور مفتی کے درجے کا بھی ان کو لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ اپنا درجہ بہت اوپر لگتا ہے، تو اس کا بھی اس سے بھی اعراض کرنا چاہیے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خذ العفو وأمر بالعرف کی تفسیر میں کہ ان کے لیے آسانی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، اور جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں امر بالعرف، جو عرف کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے اور اس حال کے مطابق جو اچھے اخلاق ہوں، اچھے افعال ہوں، اسی طرح ان کے سامنے اختیار کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ قبول کرنے کے لیے آسانی ہو۔ اور وارد عن الجاہلین میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیوقوفی سامنے کرے تو اسی طرح اس کے جواب میں بیوقوفی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حلم سے کے ساتھ اور ان کے جو بیجا سوالات ہیں اس سے اعراض کر کے اور اسے آنکھ بند کر کے چلا جانا چاہیے، صرف نظر کرنی چاہیے۔ اسی طرح علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مستفتی ایسا ہے کہ اس کو جلد کوئی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے، اگر وہ زیادہ سمجھنے والا نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی کرے اور اس کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں اور ان کو سوال سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس لیے کہ یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ آداب الفتویٰ میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہی لکھا ہے۔ اور ایسے وقت میں جو ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام والا جو مشہور واقعہ ہے وہ بھی مستحضر رہنا چاہیے کہ دو افراد اپنا جھگڑا لے کر عبادت خانہ کے محراب سے دیوار پلانگ کر اندر پہنچ گئے، حالانکہ وہ دن حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تھا، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب یہ لوگ غیر اصولی طریقے سے بلا اجازت دیوار پلانگ کر گھس آئے، پھر پوچھنے کا انداز بھی بالکل غیر مہذب ہے۔ انہوں نے کیا کہا، فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ۔ اتنے بڑے پیغمبر اور حاکم سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سلطنت اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ جو چاہتے سزا دیتے، تنبیہ یا توبیخ فرماتے، لیکن صبر و تحمل سے کام لیا، نہ ان کی بے قاعدگی پر تنبیہ کی اور نہ سزا دی، اور نہ ہی ان کی بے ادبی اور تکلیف پر عتاب اور ملامت کا معاملہ فرمایا۔ اسی وجہ سے روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یہ سب اختیار کیا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے ہمیں بھی یہ سب کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ میں خادم ہوں اور ظاہر ہے کہ فتویٰ خدمت ہی ہے، دین کی خدمت ہے، اور جو آنے والا ہے وہ میرا مخدوم اور محسن ہے۔ جب اس بات کا استحضار ہوگا تو پھر صبر اور برداشت کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا محسن ہے کہ میں اس کا جواب دوں گا، شاید اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے۔ ہاں، تربیت کے لیے اگر تھوڑی سختی، تنبیہ اور توبیخ کی جائے تو اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی مستفتی ایسا ہو کہ ہر وقت وہ علماء کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہو اور ہر وقت سوال پوچھنے والا ہو، تو پھر اس کو آداب وغیرہ سمجھانے چاہیے اور ان کے ساتھ تھوڑی سختی بھی کرنی چاہیے اور تنبیہ اور توبیخ بھی کرنی چاہیے۔ علامہ قرافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی بعض الاحوال یعین الاغلاط والمبالغۃ فی النکیر۔ تو یہ کیا ہے کے لیے کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مخدوم ہیں یا خادم ہے، ہم اعلیٰ ہیں یا ادنا ہے، بلکہ بڑائی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ مفتی بھی ایسا نہ کرے اور مستفتی کی بھی یہ عادت نہ بنے کہ یہ علماء تو ہمارے مخدوم ہے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ علامہ قرافی رحمہ اللہ ایک آیت کریم اور حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مفتی کو حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ تلطف، نرم مزاجی اور نرم خوئی کے ساتھ حق بات کو دوسرے تک پہنچائے۔ وہ فرماتے ہیں وَأَن يَجْتَهِدَ فِي إِيصَالِ الْحَقِّ بِالتَّلَطُّفِ إِنْ أَمْكَنَ فَهُوَ أَوْلَى، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم من أمر منكم بمعروف فليكن أمره ذلك بالمعروف، وقال الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ تو اسی وجہ سے یہ تلطف اور نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک اہم بات جو مفتی کے لیے ہے وہ ہے خود اعتمادی۔
مفتی کو چاہیے کہ جب کوئی موقف اختیار کرے تو مضبوط فقہی دلائل، مکمل شرح صدر، خود اعتمادی اور رائے کی پختگی کے ساتھ علی وجہ البصیرت اختیار کرے، مزاج میں انفعالیت نہ ہو، اور جب ایک موقف اختیار کر لے پھر اس میں تذبذب کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ جب خود اس کو اپنے موقف پر اعتماد اور شرح صدر نہ ہو تو مخاطب اس سے ایک فیصلہ کن پہلو کیسے اختیار کر سکے؟ ہاں، اور ساتھ ساتھ اس کو بھی اللہ کی رحمت اور نصرت سمجھے اور گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ مفتی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہر سوال کا جواب دے، اگر کسی سوال کے جواب کے بارے میں شرح صدر نہ ہو تو صاف کہہ دے کہ مجھے اس کے متعلق علم نہیں ہے۔ ہاں، جب جواب دے تو خود اعتمادی کے ساتھ دے، جس میں تذبذب اور تزلزل کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے اکابر میں بھی بہت سارے شروخود میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تقریباً 26 جگہ امام مالک رحمہ اللہ جیسے شخصیت سے لا ادری ثابت ہے، اور سب سے بہترین فتویٰ اور سب سے بہترین جواب ہے لا ادری، کہ مجھے علم نہیں ہے، اس لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں علم نہیں ہوتا، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہم دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ ہمیں معلوم ہو دلائل وغیرہ کے ساتھ، تو پھر اپنا موقف جو ہوتا ہے وہ پھر مدلل پختگی کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر بعض اوقات ایسا ہو کہ آپ نے تو دلائل کے ساتھ اور بہت زیادہ تحقیق کے بعد فتویٰ لکھا ہے اور موقف اختیار کیا ہے، تو پھر ہر ایرے غیرے کے قول سے شکوک و شبہات کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دلائل کی بنیاد پر بات کرے تو اس کی بات کو ضرور سنیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اطمینان قلب سے اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس پر غور کرے، اگر وہ ٹھیک ہو تو اس کے اپنے فتوے سے رجوع کر لے، لیکن اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر اپنے موقف کو ان کے سامنے مدلل انداز میں دوبارہ پیش کرے۔ اپنے ہی قول پر اڑ جانا اور اپنے مدعا کو ہر صورت میں مروانا، یہ ہمارے اسلاف کی روش نہیں تھی، انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ ان حضرات کی کسی بات پر کوئی اعتراض کرتا تو یہ خوشی سنتے، اور معقول اور مدلل بات ہوتی تو تسلیم بھی کرتے، اور ساتھ ہی اپنے قول سے رجوع فرما لیتے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے متقدمین حضرات میں موجود ہیں، اور اب بھی الحمدللہ ہمارے ایسے بزرگ موجود ہیں جو اپنے فتویٰ سے رجوع فرما لیا کرتے ہیں۔ اس لیے مفتی کو مخاطب کی جو بات ہے وہ دلائل کی بنیاد پر ضرور سننی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرم اور عار محسوس بھی نہ کرے، بلکہ ایسا فعل ہی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ خصوصاً تمرین کے وقت کرنا بھی ایسا چاہیے کہ ایک مسئلے پر ایک آدمی 2 آدمی تحقیق کرے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں الگ الگ موقف اختیار کرے اور پھر آپس میں تقابلی مطالعہ کے طور پر ایک آپس میں مباحثہ کرے، اور پھر جو مسئلہ راجح لگے اسی کو اختیار کر کے اس پر دلائل جمع کر کے اسی موقف کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح مفتی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی جو وضاقت ہے اور لباس ہے یہ بھی اعتدال اور میانہ روی کے مطابق ہو، یعنی اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہوئے اپنا لباس اچھا اور صاف ستھرا رکھیں، تاکہ جو اس کے پاس آنے والے مستفتی حضرات ہیں وہ اچھا تاثر لے کر جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ جسم سے بدبو آ رہی ہو، بکھرے بال ہو، کپڑے پراگندہ ہو۔ اسی وجہ سے جو قاضی مالکی رحمہ اللہ ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے ظاہر حال کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے، باطن کے ساتھ ظاہر حال کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر ایسی چیز سے اجتناب کرنا چاہیے جو کہ دین، منصب اور مقام کو بدزیب اور معیوب کر دے، کیونکہ لوگوں کی نظریں ان کی طرف مرکوز ہوتی ہیں اور انہی کے قول و عمل کی اقتداء و اتباع کرتے ہیں۔ وَيَجْتَهِدُ فِي صَلَاحِ حَالِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ أَهَمِّ مَا يَجْعَلُهُ مِنْ بَالِهِ فَيَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى أَدَبِ الشَّرْعِ وَحِفْظِ الْمُرُوَّةِ وَعُلُوءِ الْهِمَّةِ ويتوقع ما يشينه في دينه ومروته وعقله ويحطه عن منصبه وهمته، فإنه أهل لأن ينظر إليه ويقتدى به، وليس يسعه في ذلك ما يسع غيره، فالعيون إليه مصروفة والنفوس الخاصة على الاقتداء بهدية موقوفة۔ ہاں، اتنا ہے کہ اس میں نمود اور نمائش اور ریا نہیں، بلکہ اس کا تعلق نیت سے،
آدمی اگر عمدہ لباس اس نیت سے پہنے کہ کسی کو وحشت نہ ہو، وہ اہل علم حضرات کے بارے میں بدظن نہ ہو، اگلے کو فرحت ہو اور خود بھی راحت میں رہے، اس نیت سے لباس پہننا محمود اور انشاءاللہ موجب اجر بھی ہے۔ اور یہ چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ جب مجمع میں جاتے تو اچھے لباس کے ساتھ تشریف لے جاتے، لیکن اگر اس کا منشا اپنی بڑائی جتلانا، فخر، تکبر اور ریا ہو تو پھر ناجائز اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے علامہ قرافی رحمہ اللہ اپنا ظاہر اچھا بنانے سے متعلق فرماتے ہیں ينبغي للمفتي ان يكون حسن الزي على الوضع الشرعي فإن الخلق مجبولون على تعظيم الصور الظاهر ومتى لم يعظم في نفوس الناس لا يقبلون على الاهتداء به وعلى الاقتداء بقوله فتصير هذه الأمور كلها قربات عظيمة وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال العلماء معناه ثناء جميل حتى يقتدي به الناس، وكذلك قول عمر رضي الله عنه أحب إلي أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو وصایا ہے اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو سفید لباس پہننے کی وصیت فرمائی، البس من الثياب الابيض في الاحوال كلها، البتہ ایسی صورتحال بھی نہ ہو کہ ہر وقت کپڑوں کی استری کے خیال اور کنگھی کرنے میں مصروف ہو، بلکہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ اس طرح مفتی کو وضاقتہ نشست و برخاست کا طریقہ بھی سنت اور سلف صالحین کے مطابق ہونا چاہیے۔